سر، کیا میں آپ کو ایک چھوٹا سا کس کر سکتی ہوں؟ آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں بولتی سردار قاسم کی آنکھوں کی چمک بڑھا گئی تھی، جو انڈر ورلڈ کا بےتاج بادشاہ تھا۔ قاسم کو اپنے چہرے کی طرف دیکھتا پا کر عنایا سکندر فوراً سے بولی، یہ ایک چھوٹا سا ڈیئر ہے، مجھے میری دوستوں نے دیا ہے، اگر پورا نہ کیا تو میری شامت آ جائے گی۔ قاسم نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اوپر ہوئی۔ قاسم کے گالوں پر کس کر کے وہ فوراً ہی اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے لمس نے قاسم کے اندر کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون نکالا، مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا کر دو، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اب وہ سردار قاسم کی امانت ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ دوبارہ اگر تم مجھ سے آ کر ٹکرائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عنایا سکندر نے اپنے سامنے کھڑے 6 فٹ کے شخص کے چہرے کو گورتے ہوئے غصے سے کہا، جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ نہیں پائی تھی، مگر اس شخص کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک موجود تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ ٹھٹکی۔ یہ شخص اس سے دوسری بار ٹکرایا تھا۔ پہلا عنایا کو لگا کہ اس کی غلطی ہے، لیکن اب وہ سائڈ پر کھڑی تھی اور عبدالہادی کو میسج کر رہی تھی تاکہ وہ اسے یونیورسٹی سے پک کر لے۔ میم، آپ کو تکلیف دینے کے لیے معذرت، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے آپ نظر ہی نہیں آئے۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ اسے جی جان سے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ عنایا نے بے اختیار اپنے چاروں طرف دیکھا۔ وہاں پر بہت کم اسٹوڈنٹس تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ ماسک والا آدمی بھی اس کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب سائڈ پر ہو جاؤ۔ عنایا نے اس کے برابر سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ پھر سے اس کے سامنے آ گیا۔ میڈم، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہیں۔ وہ اسے زج کرنے والے انداز میں بولا، دیکھو مسٹر، میری بات کان کھول کر سنو۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں تم سے ناراضگی کا اظہار کروں، اور دوسری بات یہ کہ میرا راستہ چھوڑو ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ ارے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی جب آپ کے نازک ہاتھ ہمارے چہرے کو چھوئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک کیا۔ آپ کی بار عنایا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے سلطان کے سینے پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ اسی وقت بے بسی کے مارے عنایا نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تم کس قدر گھٹیا اور ذلیل انسان ہو۔ اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھایا جس کی نیلی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ حلق کے بل داڑا۔ خوف کے مارے عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ اس شخص کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسے یہاں پر اکیلے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ لوگ اس وقت لائبریری کے پچھلے حصے میں موجود تھے۔ جو اسٹوڈنٹس وہاں پر پہلے تھے اب وہ بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اسے کچھ کہتا، عنایا کو شہریار کی آواز سنائی دی، جو زور سے ہاتھ ہلاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ عنایا نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے ماسک والے آدمی کے برابر سے نکلتی ہوئی شہریار کی طرف بھاگی۔ اس کی پھولی ہوئی سانسیں سرخ رنگت اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شہریار کا ماتھا ٹھٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اور وہ آدمی کون تھا؟ تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ شہریار اس کا بچپن کا دوست تھا۔ دونوں نے ایک ہی اسکول میں پڑھا تھا، بعد میں ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا، اور اب وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے۔ دنوں یونیورسٹی میں ایونٹس ہو رہے تھے اور شہریار ہی ان ایونٹس کو ارینج کر رہا تھا۔ وہ لائبریری میں اپنے دوست کو بلانے کے لیے آیا تھا۔ عنایا کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس نے شارٹ کٹ یوز کیا تھا، اسی وجہ سے ہی عنایا وہاں پر اس آدمی کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی۔ لمحے کے ہزاروں حصوں میں شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ دوسری طرف سلطان شاہ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑا اس لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی تھی۔ سلطان کا بھائی شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، چونکہ سلطان کے والدین کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اس کے بھائی نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور اسی چیز نے ہی اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔
اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر تھا جو سب کو اس کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ آج سے پہلے اس نے جس لڑکی کی بھی خواہش کی تھی وہ لڑکی کسی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گود میں آ کر گر جاتی تھی، لیکن وہ سلطان اپنا مقصد پورا کر کے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا تھا، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں شامل تھا۔ ایک بار استعمال کی ہوئی شے کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تب سے وہ اپنی کلاس کی اس لڑکی کو نوٹ کر رہا تھا۔ انایا کا 2 سے 3 بار اس کا آمنا سامنا بھی ہوا تھا، لیکن انایا نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ تو اسے یوں ہی اگنور کرتی تھی جیسے سلطان اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور یہی بات سلطان کو تیش دلا گئی تھی، کیونکہ جہاں پر پوری کلاس یہ لڑکیوں کی نظریں اس پر تھی وہاں پر یہ لڑکی اسے کسی خاطر میں نہیں لیتی تھی۔ آج اسے اس جگہ پر کھڑا دیکھ کر سلطان کو موقع مل گیا کہ اسے زج کر سکے، لیکن شہریار بر وقت ہی وہاں پر آ گیا تھا۔ وہ اور انایا یونیورسٹی کے بیرونی حصے کی طرف جا رہے تھے جب شہریار نے اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے پوچھا، تم اس آدمی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تم جانتی بھی ہو کہ یہ کس قدر گھٹیا انسان ہے؟ مجھے کیا پتا یہ کون ہے، اور تمہاری دوسری بات 100% سچ ہے، یہ واقعی میں ایک گھٹیا انسان ہے۔ آج تو میں نے اسے تھپڑ مارا ہے، اگلی بار اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو اس کا منہ توڑ دوں گی۔ کیا؟ شہریار بیچارہ صدمے سے چیخ کر رہ گیا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ جیسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ او بی بی، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ اگر اس کے بھائی کو پتا چلا ہے کہ تم نے اسے تھپڑ مارا ہے تو وہ اسی وقت ہی بلیک ویگو لے کر تمہارے گھر کے باہر آ جائے گا۔ انایا نے طنزی انداز میں اپنا سر جھٹکا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ میرے ماموں کو نہیں جانتا تھا، وہ اس کے بلیک ویگو کو آگ لگا دیں گے۔ خیر، فی الحال میں اس انسان کے بارے میں بات کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور نہ ہی مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ وہ کون ہے، اس کا بھائی کیا چیز ہے۔ میری بلا سے باڑ میں جائے۔ میڈم، وہ تمہارا ہی کلاس فیلو ہے۔ اب کی بار وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی نیلی آنکھوں والا لڑکا تھا، اسے کچھ دنوں سے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی اٹینشن سیک کر رہا تھا، لیکن وہ اسے باؤ دینا پسند نہیں کرتی تھی۔ اب اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی شہریار کو آلودہ کرتی یونیورسٹی کا بیرونی دروازہ پار کر کے سامنے ہی عبدالہادی اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا آنے جانے والی لڑکیوں کو گو رہا تھا۔ شرم کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو، ورنہ تمہیں اپنی جیسی ہی ٹھرکی بیوی ملے گی۔ لا حول ولا قوت، کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم انسان کو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ جلدی سے اپنی بد دعا واپس لو۔ عبدالہادی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ خود حد سے زیادہ حسن پڑا سا تھا۔ جو بھی حسین لڑکی اسے دکھائی دیتی تھی عبدالہادی کی نظریں اس پر جم جاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کرتا تھا کہ جب کوئی عورت میری زندگی میں آئے گی تو میں یہ ساری حرکتیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن انایا کو اس پر یقین نہیں تھا۔ صرف ایک شرط پر اپنی بد دعا واپس لوں گی، اگر تم مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاؤ گے۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے عبدالہادی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ اسے گور کر رہ گیا تھا۔ نہ دیدی کہیں کی، انایا کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے ماموں نے اس کی پرورش کی تھی، وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اسے اپنے بچوں سے الگ نہیں سمجھا تھا۔ ان کی بیگم صاحبہ یعنی انایا کی ممانی بھی دل کی بہت اچھی تھی اور نیک عورت تھی۔ انہوں نے بھی کبھی انایا کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے۔ انایا کی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبدالہادی سے بنتی تھی۔ دونوں ایک ہی ایج کے تھے، لیکن عبدالہادی دوسری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انایا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہ روز اس کی شکایتیں لے کر اس کے بابا کے پاس پہنچ جائے گی اور وہ اپنی زندگی کھل کر انجوائے نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف سلطان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا اس نے وہاں پر پڑی ہوئی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اگلے کچھ ہی دیر میں لاؤنج کا بار خانہ بن گیا تھا۔ قاسم جو کہ 2nd فلور کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا اطمینان سے دیوار سے ٹیک لگا کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے غصے سے واقف تھا۔ جب سلطان ہر چیز کو توڑ کر سکون سے صوفے پر جا کر بیٹھا تو وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟
اتنا غصہ کس چیز کا ہے؟ کہیں پھر سے تمہاری لیلا کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ اس عورت کا میرے سامنے نام نہ لے، مجھے وہ عورت زہر لگتی ہے۔ سلطان نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ کل تک تو تم اس پر دل و جان سے مرتے تھے، آج ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ عورت تمہیں زہر لگنے لگی ہے؟ قاسم نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گرا، کیونکہ اسے اپنے بھائی سلطان کی یہ حرکتیں بہت بری لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان عورتوں کی عزت کرے، اسے ہر طرح سے سمجھا کر بھی دیکھ چکا تھا، لیکن قاسم کی کوئی بات خاطر بھی نہیں لاتا تھا۔ مجھے لیلا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھ پر، سلطان شاہ پر، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ یہ کہہ کر سلطان نے صوفے پر پڑا ہوا کشن زور سے دیوار پر مارا۔ قاسم کے ماتھے پر بھی لاتعداد بال پڑ گئے تھے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ مجھے بتاؤ۔ آپ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، اس سے بدلہ میں اپنے طریقے سے لوں گا۔ اب اگر میں نے اسے اپنے قدموں میں گرا کر، اسے گر گڑا کر معافی مانگنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی سلطان شاہ نہیں ہے۔ وہ پکا ارادہ کرتے ہوئے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتا، قاسم نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ گئی؟ یہ میرا انتہائی پرسنل میٹر ہے بھائی، اور میں اس میٹر کو خود ہی سولو کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کے بازو چھوڑ دیے اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن کل کو اگر تمہارے پرسنل میٹر تمہیں جیل میں لے کر گیا تو میں تمہاری بیل کروانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ تابے تم اپنے میٹر کو خود ہی سولو کرنا۔ وہ اسے چرانے والے انداز میں بولتا گنگناتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے مخالف پارٹی کو بہت برے طریقے سے شکست دی تھی۔ آپ اسے پکا یقین تھا کہ آنے والے الیکشن میں وہی جیتے گا۔ یہ بھی اس وقت ممکن تھا جب سلطان کوئی فضول حرکت نہ کرتا، ورنہ قاسم کی شہرت کا بدنامی میں تبدیل ہونے کا بھی مسئلہ تھا۔ عنایہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیڈ پر کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار دن میں ہونے والے واقعہ گھوم رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا ہے؟ اس نے بے اختیار اپنے آپ سے سوال کیا، اور پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی، نہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اس شخص کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں اسے اس کے اوقات نہ دکھاتی تو وہ میرے سر پر چڑھ کر ناچتا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ دوبارہ وہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے لیٹ گئی تھی۔ فالسمنس کی یونیورسٹی میں ایونٹ تھا، اور اس میں شہر کے بڑے بڑے لوگ بھی آ رہے تھے، جن میں بڑے بزنس مین اور سیاست دان بھی تھے۔ عنایہ کو سیاست میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے تو سیاست خون کا کھیل لگتی تھی، اور آج کل سیاست دانوں کے جس طرح کے حالات تھے اسے سخت کوفت ہوتی تھی۔ صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا سمپل سا سوٹ پہنا اور شیشے میں کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈالتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گالوں پر ہلکا سا ٹینٹ اور لبوں پر لپسٹک لگائی۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ بہت تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے جا رہی تھی جب عبدالحادی نے اسے دیکھ کر دور سے ہی سیٹی بجائی۔ شرم کر جاؤ، خبردار، تم نے میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی، ویسے مصنوعی خوکی سے کوڑتے ہوئے بولی۔ یار، ایک بات کا تو اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے، تم ایک بہت ہی ظالم عورت ہو، نہ اپنے ساتھ فلرٹ کرنے دیتی ہو اور نہ ہی کسی اور کو دیکھنے دیتی ہو۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں وہ جیسا معصوم انسان ایسے ہی گزارا کرے گا؟ تمہاری یہ ساری باتیں میں ممانی کو جا کر بتاتی ہوں، وہ تمہیں اس مسئلے کا حل بھی بتا دیں گی، اور تمہارے دماغ میں جو خناس بھرا ہوا ہے اسے بھی دور کر دیں گی۔ اس نے عبدالحادی کو دھمکی دی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ آج وہ ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ جیسے اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو سامنے ہی اسے وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا کھڑا نظر آیا تھا۔ سلطان شاہ آج ماسک کے بغیر تھا اور پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ کے اوپر بلیک کلر کی ہی لیدر جیکٹ پہنے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لڑکیاں ابھی بھی مکھیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، لیکن وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی کل والا تھپڑ ہی چل رہا تھا۔ عنایہ نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گئی، لیکن پھر اپنا پرانا کانفیڈنس بحال کرتی ہوئی وہ اس کے سامنے سے یوں گزری جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ سلطان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یار، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس لڑکی پر تیرا دل آ گیا ہے؟
اس کے دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو دوسرا دوست بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے بولا، لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ لڑکی تیرے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ بہت سخت لڑکی ہے، کسی کو بھی باؤ نہیں دیتی ہے۔ اپنے وہاز نے ایک بار کوشش کی تھی، اس لڑکی نے اسے سب لوگوں کے سامنے باتیں سنائی تھی۔ قسم سے اسے تو کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو میں اس کے ساتھ دل لگاؤں گا۔ سلطان نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ اور نہ ہی میرا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا ہے جو میں جیسی معمولی اور 2 ٹکے کی لڑکی کو اہمیت دوں گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی تجھے پہلے ہی بہت بری طرح سے ریجیکٹ کر چکی ہے؟ اس کے برابر میں کھڑے ہوئے حماد نے مذاق میں کہا تھا، لیکن اگلے ہی پال اس نے حماد کا گریبان پکڑا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ سالے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اپنے اوقات میں رہ، مت بول کے تو کون ہے؟ سلطان غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کے دوست اسے بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہے تھے، جبکہ حماد اپنی ناک سے خون صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان کو غصے سے پورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا ریلیکس کر۔ اپنا حماد تو تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، تجھے تو پتہ ہے اس کی عادت کا، پھر تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ فیروز نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی اسی جگہ کو ہی دیکھ رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے عنایا گئی تھی۔ یونیورسٹی کے ایونٹ میں سلطان کا بھائی قاسم بھی مدعو تھا۔ سلطان نے اسے آنے سے سختی سے منع کیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ جہاں پر اس کا بھائی ہوتا تھا وہاں پر اس کی پرسنالٹی چھپ جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی سے جلتا تھا، بلکہ اس نے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ کی تھی۔ لیکن قاسم کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی میں انٹر ہوا، اس نے موبائل پر سلطان کا نمبر ڈائل کیا۔ چھوٹے بھیا کہاں ہو؟ تم مجھے لینے کے لیے باہر نہیں آ رہے ہو کیا؟ سلطان نے غصے سے اپنی مٹھی بھیجی تھی۔ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جگہ آپ کے کام کی نہیں ہے۔ قاسم نے اگلے ہی پل کال کاٹ دی اور خود ہی پھر راستہ ڈھونڈتا ہوا ہال میں داخل ہو گیا۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر جا کر جم گئی تھی۔ سلطان نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو گھورا اور بے ساختہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے اپنے مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ عنایا بھی وہاں پر ہی موجود تھی۔ وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی اور یہ کام وہ صرف اپنے دوست شہریار کی وجہ سے مجبور ہو کر کر رہی تھی، کیونکہ شہریار نے یہ ڈیوٹی جس کے حوالے کی تھی وہ مجبوری کے تحت آج یونیورسٹی نہیں آ سکا تھا۔ اینڈ پر شہریار نے محترمہ کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ جیسے ہی اس نے اسٹیج پر جا کر بولنا شروع کیا، قاسم کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے میں لچ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی حسین چہرہ دیکھا نہیں تھا، لیکن اس لڑکے میں خاص کشش تھی جو قاسم کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ بہت پیارا اور ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی۔ قاسم کے دل نے بے ساختہ دعا کی کہ یہ لڑکی خاموش ہی نہ ہو اور اسی طرح سے بولتی رہے۔ دوسری طرف سلطان کے دل کے اندر غصے کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اس لڑکی کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اب اس کا ایونٹ خراب کرنے کے لیے بھی آ گئی تھی۔ ایک گروپ کو دعوت دینے کے بعد وہ فوراً سے اسٹیج کے پردوں کے پیچھے ہو گئی۔ قاسم کی نظروں نے پھر سے اسے پردوں کے پیچھے ڈھونڈا تھا۔ وہ ادھر شہریار سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ تم نے مجھے کس کام میں لگا دیا ہے؟ تم جانتے بھی ہو کہ مجھ سے یہ کمپیئرنگ نہیں ہوتی ہے۔ سب لوگ بعد میں میرا مذاق بنائیں گے، بلکہ وہ تو ابھی بھی مجھ پر ہنس رہے ہوں گے۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ شہریار نے اسے حوصلہ دیا، تم بالکل بھی بری نہیں کر رہی ہو۔ میں بعد میں تمہیں ریکارڈنگ وغیرہ شیئر کروں گا، تم دیکھو گی تو میرا شکریہ ادا کرو گی کہ میں نے تمہارے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو باہر نکالا ہے۔ وہ شرارت سے اس کے بالوں کی جولتی ہوئی لٹ کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ جب بھی وہ اسٹیج پر آتی قاسم فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا، اسے دیکھنے کا شغل فرماتا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی تو قاسم کا دل بوجھل ہو جاتا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرے جیسے سخت انسان دل کو کہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ دل زور زور سے اس لڑکی سے وابستگی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دماغ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ ان کاموں کے لیے نہیں بنا ہے۔ لیکن زندگی میں پہلی بار قاسم شاہ نے اپنے دماغ کی نہیں بلکہ اپنے دل کی سنی تھی، اور یہیں سے ان کی بربادی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایونٹ ختم ہونے کے بعد سب لوگ باہر جا رہے تھے۔ قاسم سے بھی یونیورسٹی سے سینئر ٹیچرز ملنے کے لیے آئے۔ وہ ان سب کو اگنور کرتا ہوا فوراً سے ہال سے باہر نکلا تھا۔ اس کی نظریں بائیں بھٹک رہی تھی۔
اور اس لڑکی کو تلاش کر رہے تھے جس نے صرف ایک ہی جھلک میں اس کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ عنایہ کو کافی دیر اسے ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ اسے نظر نہیں آئی، تو وہ مایوس ہو کر سائڈ پر جا کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر اسے پرانا کلاس فرینڈ مل گیا تھا۔ وہ اسے خوش گپیوں میں مصروف ہو گیا تھا کیونکہ کافی عرصے کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری طرف عنایہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی، وہ لوگ اس وقت گراؤنڈ میں موجود تھے، ٹروتھ اور ڈیئر کا کھیل کھیل رہے تھے۔ عنایہ کا پہلے ان کے ساتھ کھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ اس کے دوست اس کو بہت ذلیل کرتے تھے اور ایسے سے واقعات ڈیئر کرتے تھے کہ بعض اوقات تو عنایہ کا کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ٹروتھ کا انتخاب کرتی تھی، لیکن آج مہین نے اسے للکارا تو وہ جذبات میں آ کر ڈیئر بول گئی۔ اس کے دوستوں نے معافی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر شرارتی انداز میں اسے گھورتے ہوئے بولی، کیا تم نے پہلے کبھی کسی کو کس کیا ہے؟ عنایہ کی گال شرم کے مارے لال ہو گئے۔ اس نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور انگلی اٹھا کر دھمکیاں میز لہجے میں بولی، میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں تم لوگوں کی ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ اپنا منہ دھو کر رکھو۔ ماننا تو آپ کو پڑے گا میڈم صاحبہ، لیکن چونکہ آپ بہت ہی شریف ہیں اور بچپن سے لے کر اب تک آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کرتے ہیں۔ وہ جو سامنے کونے میں ایک آدمی کھڑا ہے، آپ جا کر اس کو پرپوز کریں گی اور پھر اسے کس کریں گی۔ عنایہ کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ کھلاہٹ میں تو اس نے پہلے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جہاں پر قاسم اب اکیلا کھڑا تھا اور اپنے موبائل پر مصروف تھا، لیکن بار بار نگاہیں اٹھا کر آس پاس دیکھتا تھا کہ شاید اسے وہ لڑکی نظر آ جائے۔ سلطان اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گیا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر جاتا اور اسے پتہ چل جاتا کہ جس لڑکی پر قاسم کا دل آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی دشمن ہے، تو وہ غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا۔ اپنی دوستوں کے للکارنے پر عنایہ نے ہمت کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قاسم کی طرف بڑھنے لگی۔ قاسم اب وہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اچانک سے اسے ایک خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سے جانی پہچانی معلوم ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھائی اور پھر پلٹنا ہی بھول گیا۔ جس لڑکی کو وہ اتنی دیر سے تلاش کر رہا تھا وہ خود ہی اس کے پاس آ گئی تھی۔ قاسم کا یوں اپنی جانب دیکھتا ہوا پا کر عنایہ مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی فیور چاہیے تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں، ہم آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے ہلکا سا جھکتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ عنایہ نے بے ساختہ پلٹ کر اپنی سہیلیوں کو دیکھا جسے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سب لوگ قاسم سے واقف تھے، جانتی تھی کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، لیکن عنایہ کو آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ سر، مجھے میری دوستوں کی طرف سے ایک ڈیئر ملا ہے، مجھے آپ کو پرپوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑے ہی فاصلے پر تھوڑی سی زحمت بھی دینی ہے۔ عنایہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے بات شروع کرے، جبکہ قاسم اس کے انداز اور لب و لہجے پر دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا تھا۔ میں کس طرح سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ سر، بس آپ میری کسی بھی حرکت کو سیریس نہیں لیجیے گا اور نہ ہی مائنڈ کیجیے گا، عنایہ نے یہ کہا۔ اگلے ہی پال عنایہ نے اپنا ہاتھ قاسم کے چہرے پر رکھا۔ وہ اس کے گالوں پر کس کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں پر کس کر گئی فوراً ہی اپنی سہیلیوں کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے چیٹنگ کر کے اپنا ڈیئر کمپلیٹ کیا تھا، لیکن دور کھڑی سہیلیوں کو نظر نہیں آیا تھا۔ قاسم تو اپنی جگہ پر منجمد ہی رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کی نزدیکی اور قربت نے قاسم کو بے حال کر دیا تھا۔ آج واقعی مجھے دل کی طبیب کے پاس جانا پڑے گا، اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ عنایہ فوراً ہی اپنی سہیلیوں کو وہاں سے لے کر دوسرے حصے میں چلی گئی تھی۔ قاسم نے اسی وقت ہی اپنا موبائل نکالا، مخصوص نمبر ڈائل کیا، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر بائیں جانب دیکھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا آدمی کھڑا تھا۔ ابھی جو لڑکی میرے پاس آئی تھی، مجھے اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے، اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا کر دو، کون ہے، کہاں رہتی ہے، کس کی بیٹی ہے، اس بارے میں لیلا کو کچھ بھی مت بتانا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے غصے جوہر کیا ہوا تھا
کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ آج وہ عہد بھی ٹوٹ گیا تھا کیونکہ ایک لڑکی اس کے دل کو پسند آ گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو سلطان پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا اور اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیٹ سے اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور یہ لڑائی بھی اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو چھوٹے بردر؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کی وجہ سے؟ یار میں تمہیں اتنا کمزور تو نہیں سمجھتا تھا۔ ایک لڑکی کی وجہ سے تم اپنا یہ حال بنا لو گے؟ قاسم اپنی بات کے بیچ میں ہی رک گیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، حالانکہ وہ بھی خود ایک لڑکی کی وجہ سے خود کو کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو وہ اس لڑکی کو کھو دے، یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی کسی اور کی امانت ہو۔ اس طرح کی سوچیں مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ چھوڑے بھائی، فی الحال میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے بتائیں کیا چل رہا ہے؟ تاں نے معاملے کو رفع دفع کرتے ہوئے قاسم سے اس کے بارے میں پوچھا اور پھر شوق لہجے میں بولا، مجھے بتائیں کہ میری بھابھی کب لا رہے ہیں؟ یہ سن کر قاسم زیر لب مسکرا دیا۔ تم سمجھو تمہاری بھابھی مل گئی ہے اور یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے۔ آج تم اگر مجھے یونیورسٹی میں آنے سے منع نہ کرتے تو میں کبھی بھی یونیورسٹی نہ آتا۔ وہ بھائی آنکھ مارتا ہوا بولا۔ سلطان نے برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو جس بات سے منع کرتا ہے اس کا بڑا بھائی وہی کام کرتا ہے۔ بھائی اگر تو وہ میری یونیورسٹی کی کوئی لڑکی ہے تو میں بالکل بھی آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ ساری لڑکیاں ہی فارغ ہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنوں گا سلطان، اور نہ ہی اس کی ذات کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت کروں گا۔ مجھے وہ پسند آ گئی ہے، بہت جلد میں اسی سے نکاح کروں گا اور اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنی بھابھی کی عزت کرو۔ وہ اس کے گالوں کو تھبکتا ہوا اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے بتائیں تو صحیح وہ کون ہے، مجھے اس کی تصویر ہی دکھا دے۔ اب کیا میں اتنا کیا گزرا ہوں؟ کیا آپ مجھے یہ بھی بتانا پسند نہیں کریں گے؟ جب ٹھیک وقت آئے گا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولتا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ دوسری طرف اس کے خاص آدمی نے اسے ساری ڈیٹیل دے دی تھی۔ وہ لڑکی یتیم تھی اور اپنی پولیس آفیسر ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری تو یہیں پر ہی واٹ لگ گئی ہے۔ قاسم نے جب یہ سنا تو گھبرانے کی مصنوعی ایکٹنگ کرنے لگا۔ لیلا نے اسے کھانس جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم ایک پولیس افسر کی بانجی سے محبت کر بیٹھے ہو؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ تم بھی کسی بھی آفیسر سے محبت کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا۔ اس کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ لیلا نے بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو کہ انڈر ورلڈ کی دنیا کا ڈان تھا، لیکن بہت کم لوگ ہی اس کی حقیقت سے واقف تھے، یہاں تک کہ اس کے اپنے سگے بھائی یعنی سلطان کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیلا اس کے ساتھ پچھلے 8 سالوں سے کام کر رہی تھی۔ وہ لیلا کی بہت عزت کرتا تھا، اسے اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ لیلا بھی اس نے اپنا بھائی ہی مانتی تھی۔ قاسم نے اپنے آدمی کو اسے بتانے سے منع کیا تھا، لیکن لیلا کو پھر بھی پتہ چل گیا تھا۔ ابھی وہ اس کے بعد سے بیٹھے عنایت کی تصویر کو گورے جا رہی تھی۔ خبردار لیلا، جو تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں تو میرے ساتھ پرائیوں جیسا سلوک کرنے لگے ہو۔ جب وہ تمہاری زندگی میں آئے گی تم تو مجھے بالکل بھول ہی جاؤ گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو سجاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا، اور تم یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ جو جگہ تمہاری میری زندگی میں ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی یہ ختم ہو سکتی ہے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی عزت کرو، کیونکہ یہ میری ذات سے منسلک ہونے والی ہے۔ مسٹر بگ بردر، جب اسے تمہاری حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے بارے میں جتنا بھی پتہ لگایا ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ سیاستدانوں سے بھی انتہا کی نفرت کرتی ہے۔ تمہیں سیاست اور انڈر ورلڈ کے ڈان کی کرسی سے استعفیٰ دینا پڑے گا، تبھی وہ لڑکی تمہارے بارے میں سوچ سکتی ہے، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں۔ لالا غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔
وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اسے اپنی حقیقت بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں مون لی۔ عنایا اگلی صبح خود ہی ڈرائیو کر کے یونیورسٹی جا رہی تھی جب اچانک ہی بیچ سڑک پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے جلدی یونیورسٹی پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ یوز کیا تھا، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے جو موویز دیکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ ابھی وہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی ایک بائک اس کے قریب آ کر رکی۔ وہاں پر 3 آوارہ لڑکے سوار تھے۔ اوہو، دیکھو تو حسینہ مشکل میں ہے اور حسینہ کی مدد کرتے ہیں، ایک آدمی نے خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ عنایا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، میں اپنی مدد خود کر سکتی ہوں، تم لوگ یہاں سے جاؤ، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے میڈم صاحبہ، آپ کو ہمارے ساتھ یہ فارمیلٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا، ایک اور گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ گاڑی قاسم شاہ کی تھی اور یہ آدمی بھی اسی کے ہی بیچے ہوئے تھے۔ قاسم کو گاڑی سے اترتا ہوا دیکھا، وہ فوراً ہی اپنی بائک پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، جبکہ عنایا نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ مگر جب اس نے قاسم کو دیکھا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ یہ وہی شخص تھا۔ شرمندگی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ قاسم اس کے لال ہوتے ہوئے گالوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میڈم آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ بیچ سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ کافی سلجھے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ عنایا نے نگاہیں اٹھائی تو اس کے سامنے نگاہیں جھکا کر ہی کھڑا تھا۔ عنایا کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اسے وہ آدمی بہت اچھے لگتے تھے جو عورتوں کی عزت کرتے تھے اور اپنی حدود کو پہچانتے تھے۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ قاسم نے اسے گاڑی چیک کرنے کی اجازت طلب کی تو وہ فوراً اسے سائڈ پر ہو گئی۔ آپ کی گاڑی کو ورک شاپ پر بھیجنے کی ضرورت ہے تو اپنے ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کی گاڑی ورک شاپ پر لے جائے گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ ایک اجنبی پر اسے یقین کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ قاسم نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ میں بالکل بھی چور نہیں ہوں، آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گاڑی میرے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو پلیز میرے لفٹ کے آفر قبول کر لیں۔ اس وقت آپ کا ویران جگہ پر کھڑا ہونا بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے بھی کافی زیادہ حادثات ہو چکے ہیں۔ میں نے چاہتا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ اپنی آخری بات پر اچھا خاصا زور دیتے ہوئے بولا تو وہ پھر سے بھی ساختہ نگاہیں اٹھا کر قاسم کے چہرے کو گھورنے لگی، جس کی بری رنگ کی آنکھیں اسے کسی اور کی آنکھوں سے ملتی جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود قاسم کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس نے چابی قاسم کے حوالے نہیں کی تھی۔ وہ اس کے اس انداز پر بھی مسکرایا تھا۔ وہ سر، مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی۔ میڈم، پہلے تو آپ مجھے اس سال کہہ کر نہ پکاریں، مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے۔ آپ مجھے میرے نام سے پکار سکتی ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ میرا نام قاسم شاہ ہے۔ میم، اگر مجھے اجازت ہو تو میں آپ سے آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے دل فریب انداز میں بولتا، اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے متنشر کر گیا تھا۔ میرا نام عنایا ہے، اس نے قاسم سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کی یونیورسٹی کے سامنے ڈراپ کر کے پلٹ گیا تھا۔ عنایا کافی دیر تک اس کے دھول اڑاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی تھی۔ شام کے وقت اسے ڈرائیور لینے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی سے نکلی تو اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر آس پاس گھوم رہی تھی۔ مایوس ہو کر وہ خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گھر میں بھی وہ قاسم کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ اگلی شام وہ کیفے میں عبدالہادی کے ساتھ بیٹھی کافی پی رہی تھی جب اس کی نظریں بھٹک کر قاسم پر جا ٹھہر گئی، جو کہ عبدالہادی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا غیر متوقع تھا۔ ہادی، جو کہ کافی دیر سے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا، اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ یار، اگر مجھے لڑکی گورے تب بھی بات ہے، یہ بندہ مجھے کیوں گور رہا ہے، وہ بھی اس قدر خطرناک انداز میں کہ تم اسے جانتی ہو؟
قاسم پر ایک نظر ڈال کر اس کے سامنے بیٹھی اپنی کزن کا گورا تو وہ معصومیت سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے گنڈوں سے بچا لیا تھا، اس نے رازدانہ انداز میں کہا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ مجھے بھی گنڈا ہی سمجھ رہا ہے؟ نیکو کا سے خطرناک طریقے سے مجھے گھبرایا جیسے میں اس کی سوتن ہوں۔ عبدالہادی نے ڈرنے کی یقین کرتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے اس کے کندھے پر تھپڑ مارنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر دور بیٹھا ہوا قاسم اپنے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے ذرا سا حوصلہ عطا فرما، میں اس لڑکی کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کو اپنا خطرناک لک دکھانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد فی الحال اس کو امپریس کرنا ہے، یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف عبدالہادی نے عنایہ کو کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ ابھی میرا کھانا ختم نہیں ہوا، میں اپنا کھانا ختم کر کے ہی یہاں سے جاؤں گی، وہ ضد کرتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس شخص کے پاس چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر وہ اسے خوفی سے دیکھنے لگی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں عبدالہادی، اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے خود ہی قاسم کے پاس پہنچ گیا۔ قاسم اس کو دیکھ کر فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبدالہادی میں اب مزید اس کی گولیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے اپنی کزن کی طرف سے قاسم کا شکریہ ادا کیا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، یہ میرا فرض تھا۔ عبدالہادی بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ واپسی پر بھی وہ عنایہ کو مسلسل تنگ کر رہا تھا کہ تم مانو یا نہ مانو، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شخص تمہیں دل دے بیٹھا ہے۔ عنایہ خوکی سے بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یار، اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک بہت بڑے سلیبریٹی پسند کر بیٹھا ہے، تم بھی اسی کی طرح سلیبریٹی بن جاؤ گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھے نہیں میری پیاری کزن، مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ارے یہ وہی سیاستدان ہے جس کا آج کل ہر طرف بول بالا ہے، ہر کس کی زبان پر اسی کا نام ہے۔ اور ویسے بھی یہ بندہ بھی بہت اچھا ہے، میں نے اس کے انٹرویوز وغیرہ سنے ہوئے ہیں اور میں واقعی میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اگلے کچھ دنوں میں قاسم نے عنایہ کے ماموں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اچھے کر لیے تھے۔ وہ آج کل جس کیس میں لگے ہوئے تھے، قاسم نے اس کیس میں ان کی کافی مدد بھی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، اس نے انہیں کو ہی استعمال کیا تھا۔ انکل فرہاد اس کی بہت عزت اور قدر کرنے لگے تھے۔ ایک دن انہوں نے اسے اپنے گھر پر بھی دعوت دی تھی۔ عنایہ جو کہ سر جاڑ منہ پھاڑ خلیے میں کمرے سے باہر نکلی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سو کر اٹھی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس کے گھر میں موجود ہوگا۔ عبدالہادی نے جب اسے لانچ میں جاتے دیکھا تو اسے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ادھر عنایہ نے لانچ میں قدم رکھا اور ادھر اس کی نظریں قاسم سے جا کر ملی تھی۔ اس نے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو زور سے رگڑا تھا، لیکن منظر تبدیل نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، جو شخص اس کے سامنے موجود تھا اور پریشانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عنایہ نے بے شک اپنی پریشانی مس لی۔ ممانی جان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے وہاں جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ماموں بھی تھوڑے سے شرمندہ ہو گئے تھے، لیکن قاسم نے انہیں فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی عنایہ کا رف سا حلیہ گھوم رہا تھا۔ وہ لڑکی دن بدن اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی جا رہی تھی۔ قاسم کے پاس جتنے بھی دولت تھی وہ اس کی اپنی محنت سے کمائی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی بھی حرام نہیں کمایا تھا اور نہ ہی اپنی طاقت کو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگر وہ گینگسٹر تھا تب بھی صرف اور صرف انہیں لوگوں کے نقصان پہنچاتا تھا جو عام لوگوں کے لیے نقصان دہ تھے، اور لیلا اس کے انہیں اصولوں کی وجہ سے اکثر اس سے ناراض ہو جاتی تھی۔ لیکن قاسم کو پرواہ نہیں تھی، وہ وہی کام کرتا تھا جس سے اس کا ضمیر خوش ہوتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ بھی کر رکھا تھا کہ جب بھی وہ اپنا گھر بسائے گا اور کسی عورت سے شادی کرے گا تو وہ یہ سارے خطرناک کام چھوڑ دے گا۔ اور اب وہ وقت آ گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان کو جب پتہ چلا کہ جس لڑکی کو اس کا بھائی پسند کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ہی دشمن ہے تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے کبھی اسے اس بارے میں سوال کیا تو قاسم نے پہلی بار اپنے بھائی سلطان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے اسے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ تم اس عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھو گے ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔
آج تک تم نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں میں نے وہ سب معاف کیا ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ سلطان کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس معمولی سے 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اس کا بھائی اس کے ساتھ یہ سب کرے گا۔ قاسم نے عنایہ کے ماموں سے اس کے رشتے کی بھی بات کر لی تھی۔ فرحات صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عنایہ کو بھی اب وہ شخص اچھا لگنے لگا تھا اور اپنے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہوتا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ وہ سلطان کا بھائی ہے تب اسے تھوڑا سا عجیب لگا تھا۔ اس نے اپنا اور سلطان کا واقعہ بھی قاسم کو صاف صاف بتا دیا تھا۔ وہ اس شخص سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی اور قاسم کو حقیقی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے عنایہ سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سلطان اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور اسے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب بعد میں اس نے سلطان سے بات کی کہ وہ عنایہ سے معافی مانگے تو وہ طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا بولا، میں مر جانا پسند کروں گا لیکن اس عورت سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا۔ لیلا بھی سلطان کے ساتھ تھی کیونکہ وہ عنایہ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ 7 سال قاسم کے ساتھ گزارنے کے بعد دل میں کہیں نہ کہیں وہ قاسم کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کھل کر اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی قاسم کے ساتھ بھائی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ عنایہ کسی طرح سے قاسم کی زندگی سے نکل جائے۔ پہلے اس نے سلطان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سلطان بہت ہی الٹے دماغ کا مالک تھا۔ لیلا کو پتہ تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اور سلطان نے تو ویسے بھی شکر ادا کیا تھا کہ لیلا جیسی بلا سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ شام کا وقت تھا۔ قاسم شاہ کے بیڈ روم میں اس وقت شدید تناؤ کا عالم تھا۔ سامنے صوفے پر سلطان بیٹھا ہوا تھا جبکہ لیلا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے کان قاسم کی باتوں پر لگے تھے۔ میری بات تم دونوں کان کھول کر سن لو۔ قاسم کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جو صرف دشمنوں کے لیے ہوتی تھی۔ عنایہ میری زندگی کی وہ شروعات ہے جس کے لیے میں نے اپنے ماضی کو دفن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سلطان، وہ تمہاری دشمن نہیں، تمہاری بابی بننے والی ہے۔ اگر تم نے یا لیلا نے اس کے گرد کوئی بھی سازش بننے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرا خون ہو، اور لیلا تم میری وفادار رہی ہو۔ سلطان نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا مگر قاسم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ شادی میں تم دونوں مدعو ہو، لیکن یاد رکھنا وہاں کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی نئی زندگی کی بنیاد کسی ہنگامے پر نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر وہاں تم دونوں میں کسی نے بھی بدتمیزی کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ لیلا، تم اپنی حدیں پہچان لو، اور سلطان، تم اپنی انا کو مٹی میں دبا دو۔ لیکن سلطان شاہ کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے قاسم کا تھپڑ نہیں بھول رہا تھا اور نہ ہی عنایہ کی وہ جرت۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ عنایہ کے لیے آج کا دن خواب جیسا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ خواب جلد ہی ایک بھیانک ڈراؤنے خواب میں بدلنے والا ہے۔ پارلر کے پرسکون ماحول میں جب وہ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھ رہی تھی تبھی پیچھے سے ہونے والی آہٹ نے اسے چونکا دیا، مگر سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ جب ہوش کی دنیا میں واپسی ہوئی تو سر باری تھا اور ماحول بدل چکا تھا۔ ہوش آ گیا؟ بڑی جلدی جاگی تم، ابھی تو بربادی کا تماشا شروع بھی نہیں ہوا۔ سلطان شاہ کی آواز کسی زہریلے سام کی طرح عنایہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ عنایہ نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی۔ وہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور سامنے سلطان فاتحانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ درے بیٹھا تھا۔ سلطان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے یہاں لانے کی؟ عنایہ نے ہمت مجتمع کر کے غصے سے کہا، حالانکہ اس کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ بدتمیزی نہیں جانے من، اسے حقیقت سے پردہ اٹھانا کہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ تم نے مجھے تھپڑ مارا اور میں نے بول کر تمہیں اپنی بابی تسلیم کر لیا؟ اتنا کمزور نہیں ہے سلطان شاہ۔ قاسم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ عنایہ نے کامتی آواز میں اپنے ہونے والے شوہر کا نام لیا۔ یہ سنتے ہی سلطان کا کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ قاسم، وہ قاسم شاہ جس کے تم گن گا رہی ہو؟ ارے معصوم لڑکی، تم جسے اپنا محافظ سمجھ رہی ہو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایک سیاستدان ہے، ایک بزنس مین ہے۔ عنایہ نے دھاڑ کر اسے چپ کروانا چاہا۔ سیاستدان؟
سلطان نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ وہ تو بس ایک لبادہ ہے جس نے تم جیسی لڑکیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قاسم شاہ اس انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہے جہاں لاشیں گرانا معمول کی بات ہے۔ وہ قاتل ہے عنایا، ایک پیشہ ور قاتل۔ نہیں، میں تمہاری ایک بات پر بھی یقین نہیں کروں گی، تم اسے بدنام کر رہے ہو۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یقین نہیں آتا؟ چلو میں تمہارے خوابوں کے شہزادے کا اصلی چہرہ دکھاتا ہوں۔ سلطان نے میز پر پڑی کچھ تصویریں اور فائلیں جھٹکے سے عنایا کی گود میں پھینکی۔ عنایا نے لرزتے ہاتھوں اور دھندلی نظروں سے ان تصویروں کو دیکھا۔ ایک تصویر میں قاسم خون میں لت پت ایک شخص کے سر پر پستول تانے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی جسے کبھی کبھی محسوس ہوتی تھی۔ دوسری تصویر میں وہ کچھ خطرناک اشتہاری مجرموں کے ساتھ کسی خفیہ میٹنگ میں مصروف تھا۔ دیکھ لو، یہ ہے وہ شخص جس کے نام کا جوڑا پہن کر تم بیٹھی ہو۔ یہ فائلیں پڑھو، اس میں ان تمام لوگوں کے نام ہیں جن کا سودا قاسم شاہ نے اپنے فائدے کے لیے کیا۔ سلطان کا لہجہ اب مزید زہریلا ہو گیا تھا۔ عنایا نے ان فائلوں کو نہیں کھولا تھا۔ سلطان زیر لب مسکرا دیا تھا۔ اس لڑکی کو واقعی بے وقوف بنانا بہت آسان تھا، جو AI کے زمانے میں رہتے ہوئے بھی ان تصویروں کو نہیں پہچان پائی تھی۔ عنایا کا سر چکرانے لگا۔ اس کا مان، اس کا بھروسہ اور اس کا پیار سب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ یہ سب سچ ہے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ سچ تو بھی اور بھی کڑوا ہے عنایا۔ اس نے تمہیں صرف اس لیے چنا کیونکہ تمہاری سادگی اس کے کالے کرتوتوں کے لیے ایک بہترین ڈال تھی۔ سلطان نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ دوسری طرف شادی حال میں جہاں نکاح کی تقریب ہونی تھی وہاں افراتفری مچ چکی تھی۔ فرحات صاحب ماموں کا رنگ فکر مندی سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ بار بار فون کر رہے تھے مگر عنایا کا نمبر بند تھا۔ قاسم بیٹا، عنایا پارلر سے غائب ہے، گارڈز بے ہوش ملے ہیں، کوئی میری بچی کو لے گیا ہے۔ فرحات صاحب کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا تھا۔ قاسم شاہ کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی مگر وہ فرحات صاحب کو تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ پریشان نہ ہو ماموں، میں اسے واپس لے کر آؤں گا۔ جس نے بھی یہ جرت کی ہے اسے اپنی جان کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ قاسم جانتا تھا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور سلطان کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان کی بدتمیزیوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ سلطان اٹھا اور عنایا کے چہرے کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں خباثت تھی۔ قاسم کے آنے سے پہلے کیوں نہ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں جو تم نے اس دن یونیورسٹی میں مجھے تھپڑ مار کر ادھورا چھوڑا تھا۔ اس نے بدتمیزی سے عنایا کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ آج یہاں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے سلطان شاہ، ایک گرجدار آواز نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ قاسم شاہ پستول تانے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ قاسم نے ایک لمحے میں اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اسے یہاں سے لے جاؤ اور بیسمنٹ میں بند کر دو، میں بعد میں اسے بات کروں گا۔ گارڈ سلطان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ قاسم تیزی سے عنایا کی طرف بڑھا تاکہ اس کی رسیاں کھول سکے۔ عنایا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ جیسے ہی قاسم کا ہاتھ عنایا کو چھوا، عنایا کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ مجھ سے دور رہو، میرے قریب بھی مت آنا تم۔ قاسم ٹھٹک گیا۔ عنایا، میں ہوں قاسم، ڈرو مت، میں تم سے ہی تو ڈر رہی ہوں۔ عنایا چیخی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور بے پناہ نفرت تھی۔ تم ایک قاتل ہو، تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا، تم گینگسٹر ہو، تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ سلطان نے مجھے سب دکھا دیا ہے، تم ایک دھوکے باز انسان ہو۔ قاسم نے گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ سے پاٹ ہو گیا۔ عنایا، جیسا تمہیں نظر آ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اور جہاں تک میری گینگسٹر ہونے کا سوال ہے وہ سب میں چھوڑ چکا ہوں، وہ ماضی تھا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے میرے ماموں کے پاس جانے دو، میں شادی سے انکار کرتی ہوں۔ عنایا نے حسیانہ انداز میں کہا۔ قاسم کی آنکھیں سرد ہو گئی۔ انکار کا وقت گزر چکا ہے عنایا، اس نے اشارہ کیا۔ اس کا آدمی باہر کی طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب دو گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نکاح نہیں کروں گی۔ عنایا نے مزاحمت کی مگر قاسم نے سختی سے اس کا بازو تھاما۔ نکاح تو اب ہوگا اور یہیں ہوگا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔
قاسم کے لہجے میں اب وہ نرمی نہیں تھی، خوف اور بندوق کے سائے میں عنایا کو قبول ہے کہنا پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ عنایا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی حویلی قریب آئی، قاسم نے گاڑی روکی اور عنایا کی طرف مڑا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے عنایا کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اندر تمہارے ماموں اور ممانی موجود ہیں۔ تم انہیں اس اغوا یا میری حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تم بس یہ کہو گی کہ ہم نے حالات کی سنگینی کی وجہ سے وہی نکاح کر لیا، اور اگر میں نے بتا دیا تو؟ عنایا نے اسے للکارا۔ قاسم کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ تو یاد رکھنا، تمہارے ماموں ایک ایماندار پولیس افسر ہے، اور ایک گینگسٹر کے لیے ایک افسر کو راستے سے ہٹانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر تم نے زبان کھولی تو ان سب کی زندگیاں ختم کر دوں گا میں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اجڑ جائے؟ عنایا کا سانس رک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مون لی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی فرحات صاحب انہیں دیکھ کر دوڑائے۔ عنایا میری بچی، تم ٹھیک تو ہو؟ قاسم یہ سب کیا ہوا؟ قاسم نے انتہائی سکون سے فرحات صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماموں، کچھ دشمنوں نے شرارت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ وقت کی کمی اور حفاظت کی وجہ سے ہم نے وہی نکاح کر لیا ہے۔ عنایا اب میری بیوی ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ عنایا نے اپنے ماموں کی طرف دیکھا جو پرسکون ہو گئے تھے، اور پھر اس نے قاسم کی طرف دیکھا جو فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا دکھ اپنے اندر اتار لیا، کیونکہ اسے اپنے پیاروں کی زندگی عزیز تھی۔ نکاح کے اگلے ہی روز قاسم شاہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کیا اور عنایا کو لے کر اسلام آباد کے ایک پرسکون علاقے میں منتقل ہو گیا۔ یہ گھر کسی عالی شان قید خانے جیسا نہیں تھا، بلکہ یہاں عنایا پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ قاسم نے اسے مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ وہ جہاں چاہتی تھی جا سکتی تھی، جسے چاہتی تھی مل سکتی تھی۔ قاسم کا رویہ عنایا کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، اس کے آرام و آسائش کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا۔ لیکن عنایا کے دل میں لگی نفرت کی آگ اتنی جلدی بجھنے والی نہ تھی۔ وہ اکثر غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی، قاسم کو سخت سست کہتی اور بدتمیزی پر اتر آتی، مگر قاسم خاموشی سے مسکرا کر اسے نظر انداز کر دیتا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تو تھے، مگر ان کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار تھی جو صدیوں کے فاصلے کا احساس دلاتی تھی۔ قاسم جانتا تھا کہ صرف باتوں سے عنایا کا اعتبار بحال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دن وہ عنایا کو اپنے ساتھ ان پسماندہ علاقوں میں لے گیا جہاں اس نے خاموشی سے انگنت خاندانوں کی زندگیاں سنواری تھی۔ عنایا نے اپنی آنکھوں سے وہ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے دیکھے جن کے سر پر قاسم کا سایہ تھا۔ سب سے بڑا دھماکہ تب ہوا جب قاسم نے عنایا کو بتایا کہ جو تصویریں اسے دکھائی گئی ہیں وہ ساری AI ایڈیٹڈ ہیں۔ جب حقیقت کی تپش عنایا کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے اپنی بدگمانی پر ندامت ہونے لگی، تاہم اس کے دل کے ایک کونے میں ابھی بھی وہ زخم ہرا تھا کہ قاسم نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیوں کیا۔ اسے اپنی سچائی ثابت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا راستہ روکنا چاہیے تھا۔ قاسم نے اسے شام عنایا کے سامنے بیٹھ کر اعتراف کیا۔ عنایا، میں تم سے زبردستی نکاح اس لیے کیا کیونکہ اس وقت حالات میرے ہاتھ سے نکل رہے تھے اور سلطان تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اس شخص کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اور یہ بات اٹل تھی۔ اس نے قاسم کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی۔ اس دوران سلطان بھی وہاں پہنچا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور شخصیت میں ایک عجیب سی عاجزی آ گئی تھی۔ اس نے عنایا سے ہاتھ جوڑ کر اپنی کیے کی معافی مانگی۔ بابی، میں حسد اور بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ عنایا نے سلطان کو معاف کر دیا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے قاسم کی طرف دیکھا جس نے اس کے لیے اپنا سب کچھ بدل دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ انسان کا ماضی جیسا بھی ہو، اس کا حال اور نیت معنی رکھتی ہے۔ رات اسلام آباد کی ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں عنایا نے ماضی کے تلخ باب کو بند کرنے اور قاسم شاہ کے ساتھ ایک سچی اور نئی زندگی کی شروعات کرنے کا
حتمی فیصلہ کر لیا۔ جہاں تک لیلا کا سوال تھا تو قاسم نے اسے واپس لندن بھجوا دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔